بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کا لغوی معنی، وجہ تسمیہ اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا بحث جو ہے وہ حدیث کے لغوی معنی کے بارے میں ہے۔ تو حدیث کا لغوی معنی عام طور پر دو بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے خبر، جس کا ضد آتا ہے انشاء۔ دوسرا معنی ہے جدید، جس کا ضد آتا ہے قدیم۔ تعرف الاشیاء بازدادہ، اسی وجہ سے دو معنی بتلا دیا اور اس کا ضد بھی بتلا دیا، اپوزٹ جو ہوتا ہے، تاکہ انسان پہچان لے۔ اور ہر نئی چیز کو حدیث اور حادث کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز پر ہو جاتا ہے۔ دوسرا بحث، حدیث کا اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاحی مفہوم تین بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، یہ وہ علم ہے جس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور حال کی طرف ہو۔ عام طور پر اقوال، افعال اور تقاریر بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تقریر کی جمع ہے۔ تقریر سے مراد وہ عمل ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا ہو اور اس کا انکار نہ کیا ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تقریر وہ فعل نبی میں داخل ہے، اس لیے میں نے جو اصطلاحی مفہوم بیان کی کہ وہ علم جس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور حال کی طرف ہو۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حال دو قسم پر ہے، ایک حال ہے اختیاری اور ایک ہے حال غیر اختیاری۔ اصول حدیث میں یا حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں سے بحث کی جائے گی، لیکن اصول فقہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری اعمال سے بحث کی جائے گی، جبکہ غیر اختیاری سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ فعل مکلف ہے۔ اس کا دوسرا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف اقوال کی طرف نسبت ہو، اس علم کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے یہ وہ علم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کرام رحمہم اللہ کے افعال، اقوال اور احوال کی طرف منسوب ہو۔ اسی وجہ سے یہ تیسری تعریف میں نے جو کی، اس کے ساتھ آپ کے ذہن سے یہ اعتراض بھی نکل جائے گا کہ جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 7.5 لاکھ احادیث یاد تھی۔ تو یہ تیسری تعریف کے مطابق ہے، کیونکہ احادیث کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو پھر یہ 7.5 لاکھ اور 5 لاکھ اور 3 لاکھ جس طرح روایتوں میں آتا ہے، یہ پھر کیسے آتے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ تیسری تعریف کے مطابق اتنی زیادہ احادیث آتی، یا یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ کثرت اسناد کی وجہ سے اتنی احادیث یاد تھے۔ اچھا، تیسرا بحث وہ ہے وجہ تسمیہ کے بارے میں۔ وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ایک چیز کا ایک نام ہوتا ہے، تو وہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے تقریباً میں 2-3 چیزیں بتلانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات، حدیث چونکہ قدیم کا ضد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے علاوہ ہر شے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اعظم جز جو ہے وہ کلام ہے، اور کلام میں سب سے افضل کلام وہ کلام الرسول ہے۔ تو تسمیۃ الشیء باسم اعظم اجزائہ کے تحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے اعظم جز جو ہے کلام میں، وہ سب سے اعظم کلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ دوسرا وجہ، قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور وہ کلام نفسی اور قدیم ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں کلام الرسول ہے جو کہ لفظی اور حدیث ہے۔ اسی وجہ سے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک تیسرا وجہ بھی بتاتا ہوں کہ حدیث خبر اور بات کو کہتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارے احادیث کہا جاتا ہے۔ اچھا چلو، ایک اور بھی
بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ دیا ہے، سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس سے پہلے جو نعمتیں تھی وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ آپ کو یتیم پایا، پھر آپ کو جو یتیم پایا آپ کو ٹھکانہ دیا، اسی طرح آپ کو جو غریب تھے، عائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ فحدث، بیان کرو حدیث۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے، تمام مؤمنوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیا کریں، بیان کریں۔ تو آج کے بحث میں یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ لفظی معنی 2 معنی میں نے بیان کیے، خبر اور جدید۔ دوسرا اصطلاحی معنی 3 معنی میں نے بیان کیے، اسی طرح وجہ تسمیہ۔ تو یہ آج کا بحث میں تقریباً یہ 3 چیزیں پوری ہو گئیں۔